سوال اور جواب کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو واخان کی پٹی کو ضم کر لینا چاہیے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا شارٹ آنسر ہے کہ پاکستان کو ہر قیمت پر واخان کی پٹی کو اپنے اندر ضم کر لینا ہے۔ پاکستان کو ہر صورت میں واخان کی پٹی پر ٹوٹل کنٹرول حاصل کرنا ہے، یہ شارٹ آنسر۔ کیوں؟ کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان صرف ایک اسٹریٹجک ہائی وے ہے ہمارے پاس، جس سے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک لینڈ برج قائم ہوتا ہے، ایک لینڈ روٹ جو قائم ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے خنجراب پاس کے ذریعے کراکرم ہائی وے ہے۔ اور یہ اسی لیے بنائی گئی تھی ایوب خان کے زمانے میں 1959 میں، اسی لیے یہ شروع کی گئی تھی کہ چائنا تک جانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا، اور آنے والے وقتوں میں جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے خطے میں، اس کے ساتھ لازمی ہمیں ایک لینڈ روٹ چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ وغیرہ کی حکومت تھی جو ہمارے دشمن تھے، سینٹرل ایشیا میں تاجکستان میں سوویت امپائر تھی USSR، وہ ہمارے دشمن تھے، گلگت بلتستان کے مشرق میں انڈیا تھا، وہ ہمارے دشمن تھے۔ تو چائنا تک جانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ ہم اسلام آباد سے لے کر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان سے گزرتے ہوئے خنجراب پاس کے ذریعے سنکیانگ میں داخل ہو جائے، مشرقی ترکستان، ایسٹ ترکستان، جسے اقبال کی شاعری میں کاشغر کہتے ہیں، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، یہ کاشغر سنکیانگ میں ہے، چائنا میں۔ چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پر، وہ دوسری بات۔ تو اسی لیے کراکرم ہائی وے بنائی گئی، اسی لیے اتنی قربانی دی گئی اس کو بنانے کے لیے۔ دنیا نے کہا تھا کہ یہ بنانا ممکن ہی نہیں ہے، تو پاکستانی انجینئرز نے، FWO نے، پاکستان آرمی نے اس کو بنانا شروع کیا۔ 20 سال لگے، 59 میں شروع ہوئی اور کہیں 79-80 میں جا کے جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ مکمل ہوئی، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی۔ لیکن اس سڑک کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اسٹریٹجک لینڈ برج قائم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ سڑک ہمیں بہت کام آ رہی ہے۔ ہماری چائنا کے ساتھ تجارت بھی ہے، ہماری ڈیفنس سپلائیز بھی یہاں سے آتی ہیں، ہمارا سی پیک کا ٹریڈ روٹ بھی یہیں سے آ رہا ہے۔ ایک کرٹیکل وائٹل لینڈ روٹ ہے یہ ہمارے لیے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بات ہم کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مودی اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں گلگت بلتستان پر جنگ کرنا چاہتا ہے، جب کشمیر میں آزاد کشمیر کو قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دشمن کی جو جنگی تیاریاں ہیں خاص طور پر ناردرن پاکستان کے لیے، ان کے ارادے بڑے واضح ہیں۔ اگر ناردرن پاکستان میں گلگت بلتستان میں جنگ ہوتی ہے تو ہمارا کراکرم ہائی وے والا راستہ بند ہو جائے گا۔ چائنا تک جانے کے لیے ہمیں لازمی دوسرے لینڈ روٹس چاہیے۔ اب چائنا تک جانے کے لیے ہمارے پاس 2 زمینی راستے اور ہیں جو 59 یا 60s یا 70s یا 80s میں پاسبل نہیں تھے، لیکن اب پاسبل ہے، کیونکہ اب سوویت یونین ختم ہو چکا ہے، تاجکستان ایک الگ آزاد ریاست ہے، افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے، اور 45 سال تک ہم نے افغانوں کی مہمان نوازی کی، 2 بڑی جنگوں میں ہم نے ان کی پشت محفوظ کی، ان کی فیملیز اور بچوں کی حفاظت کی، ان کو مدد کی تاکہ یہ اپنے ملک کو آزاد کرا سکیں۔ یہ سب کچھ اتنا بھاری نقصان پاکستان نے اٹھایا،
لاکھوں ہماری جانیں ضائع گئیں، اربوں خربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، یہ سب کچھ ہم نے افغانستان کی خاطر کیا۔ مگر اب وقت ہے کہ تھوڑا سا افغان بھی اس احسان کو اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگیں گے، لیکن چائنا تک جانے کے جو دو راستے ہیں ہمارے پاس، جو کراکرم ہائی وے کے علاوہ ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ چترال سے وخان کی پٹی میں داخل ہوا جائے اور یہاں سے آپ رائٹ ٹرن کریں اور چائنا میں سیدھا داخل ہو جائیں، اور یہ چائنا کے سنکیانگ یعنی یہی سنکیانگ پروونس میں کاشغر والے صوبے میں داخل ہوتا ہے یہ راستہ، یعنی براہ راست افغانستان سے آپ چائنا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کو گلگت بلتستان کی ٹیریٹری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خنجراب پاس کو بھی بائی پاس کر دیتے۔ تو اگر گلگت بلتستان میں بھی لڑائی ہو رہی ہو، جو کہ یقینی طور پر ہوگی، اور کراکرم ہائی وے کی ٹریفک بند بھی ہو جائے، جو کہ یقینی بند ہو جائے گی آنے والی جنگ میں، تو پھر آپ کے پاس دوسرا لینڈ روٹ جو ہے وہ خنجراب پاس کے ذریعے ہے۔ آپ چترال سے داخل ہوں، آپ رائٹ ٹرن کریں اور سنکیانگ میں داخل ہو جائے۔ یہ چونکہ پاکستان، افغانستان اور چائنا کی ٹیریٹری ہے، انڈیا کا یہاں پر کوئی اثر اور رسوخ نہیں ہے، نہ وہ اتنی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے، یہ راستہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا پاکستان کا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان سیدھا تاجکستان کی جانب ایک راستہ نکالے، 14 کلومیٹر تقریباً بیچ میں وخان کی پٹی کی چوڑائی بنتی ہے، یہ 14 کلومیٹر کراس کریں، آپ تاجکستان میں داخل ہو جائیں اور پھر تاجکستان سے رائٹ ٹرن کریں اور دوبارہ سنکیانگ میں داخل ہو جائیں۔ یہ راستہ بھی انڈیا کی ریچ سے باہر ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ پاکستان چائنا تک جانے کے لیے اپنے مختلف لینڈ روٹس بنائے۔ ایک لینڈ روٹ پر اعتبار کرنا ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہے۔ اب پاکستان کے پاس مختلف آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ غیرت مند ہوتے، اگر وہ محسن کش نہ ہوتے، احسان فراموش نہ ہوتے، تو وہ خود پاکستان سے کہتے کہ آپ نے ہماری اتنی مہمان نوازی کی ہے، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہماری وجہ سے، بڑی بڑی جنگیں آپ کے اوپر مسلط ہوئیں، لاکھوں آپ کے شہید بھی ہیں اس جنگ میں، آپ نے ہماری حفاظت کی، ہماری عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی، آپ نے ہمیں امن سے رکھا، ہمیں بیس ایریاز دیے، ہماری سپلائی لائن بنائی، تو اس احسان کا بدلہ ہم اور کچھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہم وخان کی پٹی، آپ اس کو استعمال کر لیں چائنا تک اپنے سامان کو لے جانے کے لیے، لینڈ روٹ بنانے کے لیے یا تاجکستان جانے کے لیے۔ اب اتنے اچھے تو وہ ہیں نہیں۔ سعدی شیرازی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ سعدی کا شعر آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر قحط نازل، قحط الرجال ہو جائے اور دنیا میں انسان ختم ہو جائے، تب بھی تم کبھی ان پر اعتبار نہ کرنا۔ وہ ان افغانوں کے بارے میں جو سعدی شیرازی نے 100 سال پہلے، کئی 100 سال پہلے شعر کہی، تو ظاہر ہے سعدی کا تعلق عیسائی سے یا پاکستان سے تو نہیں تھا نا۔ تو انہوں نے خود سے تو کبھی اجازت نہیں دینی پاکستان کو، اتنے تو یہ اچھے ہیں نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پھر ان سے یہ کہے کہ آپ یہ وخان کی پٹی ہمیں استعمال کرنے دیں، ہمیں لیز پہ دے دیں، بے شک ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں، آپ کو ہم اس کا کرایہ دے دیں گے، لیکن اس پٹی کو ہم استعمال کریں گے اور ہم اپنا ایک الگ سڑک نکالتے ہیں۔ چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا بھی افغانستان سے ٹریڈ کرنے کے لیے اپنے اس وخان کوریڈور کی سڑک کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا اس کو انٹرسٹڈ ہے اس میں کہ چائنا کو بھی براہ راست ایک لینڈ روٹ مل جائے گا، بیکاز افغانستان سے وہ منرلز نکال رہے ہیں، معدنیات نکال رہے ہیں، کوئلہ نکال رہے ہیں، یورینیم نکال رہے ہیں، لیتھیم نکال رہے ہیں، تیل نکال رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک لینڈ روٹ چاہیے افغانستان سے چائنا کے لیے، اور وہ وخان کی پٹی کے اندر سے ہی وہ سڑک جائے گی۔ تو وہ ایک سڑک جو افغانستان اور چائنا کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے، وہی سڑک اس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ چائنا تو اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چائنا سے اگر ہم بات کریں کہ ہم ایک آلٹرنیٹ لینڈ روٹ آپ کے لیے بنانا چاہتے ہیں وخان کی پٹی میں، تو ایکچولی چائنا افغانوں کو کنونس کر لے گا کہ آپ پاکستان کو بھی اجازت دے دیں کہ آپ اسی وخان کی پٹی والی سڑک کو استعمال کریں چائنا تک سپلائیز پہنچانے کے لیے، ٹریڈ روٹ کھولنے کے لیے، اپنی لاجسٹک سپلائی لائن اس راستے سے بنائیں۔ جیسے کہا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ان سے لیز کی بات کریں، تیسرا چائنا کا پریشر ڈلوائیں، اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر وہ باقی بدماشی رہ جاتی ہے۔ اس کو بدماشی کو نہ مانا، وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں، بدماشی تو میں نہیں مانتا ہوں، پھر ٹوپک زبا قانون کے بندوق میرا قانون ہے، آپ کا جی علاقہ ہم لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے افغان ان کا تو باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اگر پاکستان یہ کہے کہ ہم وخان کی پٹی کو ضم کر رہے ہیں اپنے اندر۔ وہ تو باٹل نیک ہے چھوٹا سا بالکل، پاکستان نے صرف وہاں پہ چیک پوسٹ لگا کے اپنی
ایک بارڈر کنٹرول رکھنا ہے، یہ پورے افغانستان سے ان کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا واخان کی پٹی میں، پاکستان جس طرح چاہے استعمال کرے اس راستے کو، پھر ہم سڑک ایک تاجکستان کی جانب بنائیں، ایک سڑک ہم چائنا کی طرف بنائیں، تاجکستان سے بھی چائنا کا روٹ نکالیں، تو ہمارے پاس ملٹیپل راستے مل جائیں گے ہمیں چائنا تک جانے کے۔ ابھی تک پاکستان نے اس ایکسس پر کام نہیں کیا، جیسے کہا کہ کام اس لیے نہیں کیا کہ 2 سال پہلے تک تو افغانستان میں امریکنز موجود تھے، وہاں جنگیں ہو رہی تھیں، اور یہ آپشن اس وقت پاکستان دیتا بھی تو، بلکہ پاکستان میں کوئی آپشن سوچنے والا ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں سوچی جاتی۔ پولیٹیکل گورنمنٹ تو یہ سب باتیں نہیں سوچتی، یہ سب باتیں تو ایوب خان سوچتے ہیں، جنرل ضیاء سوچتے ہیں کہ گرینڈ اسٹریٹجی پہ کیسے کھیلنا۔ سیاسی جماعتیں تو لوٹ مار کرنے کے لیے آتی ہیں، ان میں تو کوئی ایک ویژنری تھنکر ہے ہی نہیں، پوری پاکستانی پالیٹکس میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، سارے حرام خور کے بچے جو ملک توڑنے لوٹنے آتے ہیں۔ لہذا یہ توقع کرنا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس انیشیٹو کو لے گی جو پچھلے 10-15 سال سے جمہوریت کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے، ایک امپاسبل بات ہے، امر مستحیل جو کہتے ہیں عربی، امپاسبل تھے، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ سو یہ کام اب ہمیں کرنا ہے، انیشیٹو آرمی کو ہی لینا پڑے گا کہ ہم کو ہر صورت میں واخان کی پٹی کو پاکستان کے اندر ضم کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ڈپلومیسی کرنی ہے، افغانوں سے کیا بات کرنی ہے، چائنیز سے کیا بات کرنی ہے، کیا اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس یوز کرنی ہے، کتنی سختی کرنی ہے، کتنا ان کو کرائے پہ دینا ہے، کتنا سختی کر کے ضم کر لینا ہے، یہ ساری باتیں ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہیں۔ دیٹس اے سیکنڈری ایشو۔ جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں واخان کی پٹی کو ڈپلوائے کرنا ہے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے۔ وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو افغانوں کے کسی کام کی نہیں ہے، آج تک افغانوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی پچھلے 70-75 سال سے بس وہ، بلکہ پچھلے 150 سال سے وہ صرف بفر کا کام کر رہی ہے بٹوین انڈیا اینڈ سوویت یونین، جو کہ سینٹرل ایشیا میں موجود تھا، جو انگریزوں کے وقت سے انہوں نے بفر بنایا تھا، وہ بفر چلتا رہا 1988 تک۔ 88 کے بعد جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو اس بفر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پاکستان میں کسی نے انیشیٹو ہی نہیں لیا کہ ہم اس وقت پچھلے 30-40 سال ہم نے ضائع کر دیے، ہم چاہتے تو اس وقت انیشیٹو لیتے، تاجکستان سے بات کرتے، چائنا سے بات کرتے، اور افغانستان میں اس وقت ملا عمر کی حکومت تھی، ان سے بات کرتے، تو یقینی طور پر اب تک ہم یہ سڑکیں بنا چکے ہوتے، لینڈ روٹس ہمارے قائم ہو چکے ہوتے سینٹرل ایشیا کے اور ہمارے چائنا کے۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے تجارت کرنے کے لیے بھی واخان کا روٹ چاہیے۔ ابھی ہمیں تاجکستان یا ازبکستان جانا ہوتا ہے یا رشیا جانا ہوتا ہے لینڈ روٹ سے، تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک ہم افغانستان کے تھرو جائیں، ظاہر ہے یہ خطرناک راستہ ہے، یہاں جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی ناردرن الائنس سے جنگیں ہیں، وہ جو سلانگ ہائی وے ہے نارتھ میں جو جاتی ہے بارڈرز کی طرف، ناردرن بارڈرز کی طرف، اس کے اوپر احمد شاہ مسعود اور تاجک لوگ ہیں، سڑکیں روکتے ہیں، وہاں پہ ایمبوش ہوتا ہے، کانوائز ایمبوش ہوتے ہیں، لڑائی ہے ان کی، یہ روٹ سیف نہیں ہے۔ دوسرا روٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، نیشنل لاجسٹک سیل کے ٹرکس گئے ہیں اس کے اوپر کہ اگین ہم کراکرم ہائی وے سے چائنا میں داخل ہوتے ہیں، چائنا سے پھر لیفٹ ٹرن کرتے ہیں تاجکستان، اور پھر تاجکستان سے ہم لیفٹ ٹرن کر کے ازبکستان، اور پھر وہاں سے لینڈ روٹس کے ذریعے ہم رشیا تک جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا روٹ ہے، ایک تو بڑا روٹ ہے، سینٹرل ایشیا تک ہمیں کوئی لینڈ روٹ جو مل رہا ہے، یہ لمبائی بہت زیادہ بڑھ جاتی، چترال سے 14 کلومیٹر ہے صرف تاجکستان، کہاں آپ خنجراب سے چائنا، چائنا سے لیفٹ ٹرن کریں کئی 100 کلومیٹر بلکہ 1000 کلومیٹر زیادہ راستہ لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر پرابلم وہی آ جاتی ہے کہ آپ کراکرم ہائی وے کو استعمال کر رہے ہیں جو ولنریبل ہے، انڈر تھریٹ ہے۔ کراکرم ہائی وے کسی بھی جنگ کی صورت میں جو ناردرن پاکستان میں ہوگی، گلگت بلتستان میں کوئی بھی ہاسٹیلیٹیز ہوتی ہیں، کوئی بھی انڈین انویژن ہوتا ہے، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کراکرم ہائی وے بند ہو جائے گی، اس وقت آپ چائنا سے لینڈ برج کیسے قائم، اس کو سوچنا ہے۔ اس کے لیے واخان ضروری ہے، اور واخان کے بھی جیسے کہا 2 راستے آپ کو چاہیے، ایک واخان سے رائٹ چائنا اور ایک سیدھا انٹو تاجکستان نارتھ کی طرف، اور پھر تاجکستان سے رائٹ ٹرن کریں تو چائنا، لیفٹ ٹرن کریں تو سینٹرل ایشیا۔ یہ روٹس ہمارے لیے کرٹیکل ہے، یہ سارا راستہ، یہ پورا نیٹ ورک آف روڈ رکا ہوا ہے صرف واخان کی پٹی کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان نے کبھی سیریسلی اس پہ انیشیٹو نہیں لیا، افغان کبھی بات کریں گے نہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی دوسرے لینڈ روٹس موجود ہیں سینٹرل ایشیا میں جانے کے لیے، مزار شریف کے ذریعے اور شبرگان کے اندر کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کے ذریعے۔ سو پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے یہ کہ ہم ہر صورت میں واخان کی پٹی کو ٹیک اوور کر لیں۔ اب یہ پیار محبت سے وہ ہمیں تحفے میں دے دیتے ہیں، یا ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں، یا ہم سختی کر کے قبضہ کر لیتے ہیں، یہ امٹیریل بات ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہمارے استعمال میں ہونی چاہیے۔ افغان استعمال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ہم ان کو اجازت دے دیں گے کہ لو یہاں سے تم گزار لو، اپنا سامان چائنا لے جاؤ، چائنا کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اپنا سامان افغانستان سے نکال کر لے جائے،
کسی کو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اگر سارے مل کے اس چھوٹی سی پٹی کے اوپر اگر تجارت کرتے ہیں، یہاں سے اپنا سامان لے کے جاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا حق نہیں مار رہا ہوگا، صرف بلا وجہ کی اگر افغان ضد کرتے ہیں تو پھر ہمیں سختی کرنی پڑے گی ان کے اوپر۔ ہر صورت میں پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے واخان کی پٹی پر قبضہ کرنا ہے اور سڑک کے راستے نکالنے ہیں چائنا اور سینٹرل ایشیا کے لیے، تاکہ کراکرم ہائی وے پر ہماری ڈپینڈنس کم ہو۔ اب سمجھ آئی بات آپ؟